اسلام نے اس کو ایسا چینج کیا اور ایک نئی دنیا دے دی کہ اسلام بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کیا. ایک شخص آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلے اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں وہ چھا گئی ساری وہ جو بھائی چارے کا کلچر دیا, چھا گیا کلچر دیا. جی وہ ایک اس کی بنیاد اخلاق پہ تھی, بہترین اخلاق پہ تھی. وہ چیزیں سکھائیں. آپ بلیو کریں کہ وہ ساری چیزیں ہم بھول گئے ہیں, مینلی ہم اس سے دور ہٹ گئے ہیں. اثار اور قربانی کا کلچر, اثار اور قربانی. اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ پاکستان میں نہیں, پاکستان میں شاید زیادہ ہوگا ہمارے اندر لوگوں میں. لوگ غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں, پیار بھی کرتے ہیں, محبت بھی کرتے ہیں. باہر کے ملکوں میں بھی یہی حالات ہیں. لوگ وہاں پڑھ لکھ زیادہ گئے ہیں, وہاں کیونکہ قوانین ہیں, وہاں کیونکہ سسٹم ہے, تو ہمیں وہ چیز بہتر نظر آتی ہے کہ وہاں پہ موجود ہیں. ان کے لوگ ہمارے لوگوں سے اچھے نہیں ہیں کسی طرح بھی. ہمارے لوگ محنتی زیادہ ہے, ہمارے لوگ زیادہ محنتی, زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں, زیادہ اظہار کرنے والے ہیں. آپ اس کو سسٹم تو دیں. علامہ اقبال کہتا ہے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. قیادت کا مسئلہ ہے, کوئی لیڈرشپ ایسی نہیں ہے. آپ نے دیکھا زلزلہ آیا ہے, لوگ کیسے جانے مار کے نکل آئے ہیں. وہاں قافلوں کے قافلے روکنے مشکل ہو گئے وہاں پہ لوگوں کو کہ جو مدد کرنے کے لیے پہنچ گئے اپنے گھر سے اثاثے اٹھا کے. کسی موقع پہ دیکھ لیں پوری قوم جذب وحدت کی طرح اکٹھی ہو جاتی ہے. ہمیں ایک لیڈر کی اس وقت ضرورت ہے. جو میں سچ کہتا ہوں, عمران خان آئے بیچ میں, اسی سسٹم کے اندر انہوں نے کہا جی سسٹم بدلوں گا, اور اسی پولیٹیکل سسٹم کے اندر وہ بھی دب کے رہ گئے, زم ہو کے رہ گئے, کیونکہ وہ سسٹم ہے اتنا کرپشن کا سسٹم کہ ان کو ابھی یہ میں نے ایک حلقے میں دیکھا کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے پرانے امیدوار کو چن لیا. یہ کیا سسٹم ہے جس میں وہ الیکشن میں اوپر آنے کے لیے وہی چہرے لاتے ہیں, وہی چہرے لے کے پھر عمران خان کی وہ کہاں گئی کہ جی میں نے نیا سسٹم چینج کرنا ہے, تو وہی پرانے اسی طرح کے بندے لا کے تم بھی کھڑے کر لیتے ہو. تو یہ سسٹم چینج کرنے والا ہے, بندوں کے ساتھ کچھ نہیں ہونا. یہ ٹوٹل سسٹم انشاءاللہ تعالی. یہ واقعی جو بات کی ابھی عمران خان کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی, لیڈرشپ کا کرائسس جواب بہت زیادہ ہمارے ملک کے اندر موجود ہے, کوئی رستہ بھی نظر نہیں آ رہا. تو آپ کیا وجہ کیا سمجھتے ہیں ہمارے لیڈرشپ کیوں سامنے نہیں آ سکی, یا اگر آج ہم اس کی بات کرتے ہیں تو کس طرح مڈل کلاس سے کوئی لیڈرشپ اٹھ کے سامنے آ سکتی ہے؟ ایک تو یہاں پہ ایک بہت ہی جو واضح جو سب کو نظر آ رہی ہے چیز وہ یہ ہے کہ یہاں پہ نا سیاسی کلچر کو پروان نہیں چڑھنے دیا گیا. جمہوریت جو ہے اس پہ قدغن لگائی گئی, بار بار سیاست کو شجر ممنوع قرار دیا گیا, ممنوع قرار دیا گیا, بلکہ اس طرح سے کیا گیا کہ سیاستدان کے ساتھ ہی ہمیشہ ظلم ہوا. ایک بات ہمیں یہ بھی دیکھنی ہے, عبرت کا نشان بھی بنایا گیا سیاستدان کو ہم نے ہمیشہ جو ہے کرٹیسائز بھی کیا, سیاستدان کے بارے میں باتیں بھی. یہاں پہ اگر کسی کا بہت زیادہ کرٹیسزم کسی کے ساتھ ہوا ہے تو وہ سیاستدان ہے, ٹھیک ہے, اور اس نے احتساب بھی سیاستدان کا ہوا, پھانسی بھی ہوئی. آپ دیکھیں یہاں پہ ایک چیز بڑی اہم ہے کہ آپ سیاست آپ کی جان بوجھ کے مہنگی کر دی گئی ہے, ٹھیک ہے, تاکہ ایک عام آدمی کے ایکسس سے باہر نکل جائے. اتنی مہنگی سیاست ہے جی, 5 کروڑ کا الیکشن ہو گیا, ایک ضمنی الیکشن ہے, لیکن اگر اس کو آپ بار بار اس سسٹم کو ایسے چلنے دیں گے, ابھی آپ الیکشن کروا کے دیکھ لیں, آدھے لوگ تو فارغ ہو جائیں گے ابھی, جنہوں نے بلند و بانگ دعوے کیے تھے کہ ہم جعلی ڈگریاں لی تھیں. اور ہاں جعلی ڈگری, دیکھیں جعلی ڈگریاں یار, اور کس طرح دیکھیں آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں اس کو, جسٹیفائی کر رہے ہیں, اور حالانکہ کرائم ہے, سیریس کرائم کا جعلی ڈگری لگا رہے ہیں. اتنا بڑا جھوٹ. آپ دیکھیں دوسری برائیاں تو ہیں نا دنیا میں, ایک جھوٹا آدمی آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے, بلکہ جھوٹے سے بڑا سا دھوکہ. جواب صاحب میں آپ کو ایڈ کروں گا, جھوٹا تو کم چیز ہے, دھوکہ دہی ہے. یہاں پہ دھوکہ, یہ یہاں پہ دیکھیں جی کمزوری میں طاقت ہے ڈاکٹر صاحب. جی جی, ایک ہمارے یہ بھی ڈاکٹر صاحب نے اخلاقیات کی بات کی تھی, قطع کلامی معاف, یہاں پہ سب چیزوں کو بالائے طاق رکھ کے آپ دیکھیں کہ دنیا کا اصول ہے, بلکہ ڈاکٹر صاحب میڈیسن کا بھی اصول ہے, کمزوری میں طاقت ہے, ٹھیک ہے, مظلوم آدمی ظالم انسان سے زیادہ طاقتور ہے. آپ دیکھیں جو امریکہ نے کیا ہے افغانستان کے ساتھ, آپ کیا سمجھتے ہیں وہاں نفسیاتی جو اپنا مسائل یا وہاں پہ زیادہ بیماریاں نہیں نفسیاتی بڑھ رہی, وہاں زیادہ الجھنیں نہیں بڑھ رہی. وہاں آپ دیکھیں کہ وہ اندر اپنے اندر ہی اندر ان کو پتا ہے کہ ہم ظالم ہیں, اور ظالم کی جو نفسیات ہوتی ہے وہ دیکھیں ہٹلر, آپ دیکھیں جنگوں کا انجام کبھی بھی آپ دیکھیں ہسٹری ہے بھری پڑی جنگوں کی, وہ کیا نہیں وہ جانتے کہ جنگوں کا انجام جو ہے وہ کیا ہوا, اور ان کا انجام ایک ہی جیسا ہے. صحیح ہے, اسکندر اعظم سے لے کر اب تک جب کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. پاکستان میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی نئی لیڈرشپ آئے, محلے گلی میں سے نئی لیڈرشپ آئے, تو اس میں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اس سسٹم کو چلنے دیا جائے. ٹھیک ہے, یعنی بار بار الیکشن ہو, جمہوری نظام چلتا رہے تو کوئی بہتری کی صورت ہے, نظام چلتا رہے, ہمارا یونین سے بحال اور عام آدمی سیاست. ڈاکٹر صاحب آپ کو پوائنٹ ایڈ کرنے میں 1 منٹ بعد بریک پہ بھی جانا ہے. جی پلیز آپ بتائیں. بڑی اچھی باتیں یہ کر رہے ہیں. میں اس میں بلکہ ایک اور جہت بھی میرے ذہن میں رہتی, یہ بات ٹھیک ہے, ایک جہت میں سب کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. ہم کہتے ہیں یہاں پہ جمہوریت نہیں چلی,
انڈیا میں تو جمہوریت چل رہی ٹھیک ہے, ہے. مسلسل الیکشنز ہو رہے ہیں, لیکن آپ سن کے حیران ہو جائیں گے. میں سسٹم کی خرابی تبھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ انڈیا میں اس وقت اسمبلیز کے اندر 300 ارب پتی ہیں, صحیح 300 ارب پتی ہیں, اور 200-250 کے قریب ایسے کرمنل مقدمات والے لوگ کرمنل مقدمات والے والے لوگ. اب یہ دیکھیں کہ وہاں جہاں پہ چل رہا ہے تو وہاں پہ سسٹم میں کتنا گند ہے. صحیح ہے. تو آپ یہ جو اصل میں کلچر اور سسٹم بدلنا بہت ضروری ہے. جی اصل بات یہ سوچنے کی ہے کہ ہمیں کون سا سسٹم چاہیے جو کہ ان چیزوں سے ہمیں بچائے. ڈاکٹر صاحب سسٹم کی ہم بار بار بات کرتے ہیں, اس پر ہم مزید بات کریں اور خاص طور پر ہم یہ جانیں گے حل کیا ہے, سسٹم کون سا, آلٹرنیٹیو سسٹم کون سا ہے, کیونکہ اس پر بات ہونی چاہیے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ناظرین دیکھتے رہیے ہمارا خصوصی پروگرام.